ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انا زعیم ببیت فی ربض الجنہ، میں ضمانت دیتا ہوں اس شخص کو جنت کے گرد و نواح کے اندر گھر ملے گا، لمن ترک المراء وان کان محقا، جو حق پر ہونے کے باوجود جھگڑے کو چھوڑ دے، وببیت فی وسط الجنہ، اور ایسے بندے کو جنت کے وسط کے اندر گھر لے کر دینے کی ضمانت دیتا ہوں، لمن ترک الکاذب وان کان مادحا، کہ جو بندہ مذاق کے اندر بھی جھوٹ نہ بولے، یعنی جھوٹ کو وَبِبَيْتٍ فِي أَعْلَى الْجَنَّةِ، اور جنت کے اعلیٰ بالا خانوں کے اندر اس بندے کو گھر لے کر دینے کی ضمانت دیتا ہوں، لمن حسن خلقه، جس کا اخلاق اچھا ہوگا اس کو نبی علیہ السلام نے جنت کے اعلیٰ بالا خانوں کے اندر گھر لے کر دینے کا وعدہ ہے۔ اب ان تینوں باتوں کی ذرا مختصر سی تفصیل سماعت فرمائیے۔ پہلی بات یہ ہے کہ جو بندہ حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا چھوڑ دے، یعنی سچا ہونے کے باوجود جھگڑا چھوڑ دے، نبی علیہ السلام نے فرمایا میں اس کو جنت کے گرد و نواح کے اندر گھر لینے کی گارنٹی دیتا ہوں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر، مسلمان کو گالی دینا یہ گناہ ہے، نافرمانی ہے، فسق ہے، وقتالہ کفر، اور اس کے ساتھ لڑائی کرنا، جھگڑا کرنا یہ کفر ہے، اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے یہ چیزیں ناپسند کی ہیں۔ وَقَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، اور اس اللہ نے تمہارے لیے کفر، فسوق اور عصیان کو ناپسند کیا ہے۔ دوسری بات، جو بندہ مزاح کے اندر بھی جھوٹ بولنا چھوڑ دے، اس کو جنت کے درمیان کے اندر گھر لے کر دینے کا وعدہ نبی علیہ السلام نے فرمایا۔ جھوٹ بولنا مسلمان کے شایان شان نہیں، وہ چاہے ہنسی مزاح کے اندر ہی کیوں نہ بولے۔ اللہ تعالیٰ سچ بولنے والوں کے ساتھ محبت رکھتا ہے اور جھوٹ بولنے والوں پر لعنت بھیجتا ہے، اور ایسا جھوٹ جو لوگوں کو ہنسانے کے لیے یا خود ہنسنے کے لیے بولا جائے، اس کے اوپر وعید عام جھوٹ سے زیادہ ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہلاکت ہے ایسے بندے کے لیے جو بات کرتا ہے اور جھوٹ بولتا ہے، لیضحک بہ القوم، تاکہ اس کے ساتھ لوگوں کو ہنسائے۔ ویل اللہ ثم ویل اللہ، اس کے لیے ہلاکت ہے، پھر اس کے لیے ہلاکت ہے۔ ایک ہی حدیث کے اندر 3 دفعہ ہلاکت کے الفاظ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے اس شخص کے لیے بولے ہیں جو مذاق کے اندر لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے۔ اور تیسری چیز، جس کا اخلاق اچھا ہے، پیارے پیغمبر نے فرمایا میں اس کو جنت کے اعلیٰ بالا خانوں میں گھر لے کر دینے کی ضمانت دیتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات سے اعلیٰ تھے، اس لیے کہ ان کا اخلاق سب سے زیادہ اچھا تھا اور اعلیٰ تھا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر فرمایا، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ خلق عظیم کے مالک ہیں۔ ام المومنین سیدہ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی علیہ السلام کے اخلاق کے بارے میں سوال ہوا تو اما جان فرماتی ہیں وَكَانَ خُلُقُهُ الْقُرْآنِ، سارے کا سارا قرآن پیارے پیغمبر علیہ السلام کا اخلاق ہے، یعنی قرآن کے اندر مذکور تمام اوصاف اور خصائل پیارے پیغمبر علیہ السلام کی عادت اور آپ کی طبیعت بن چکے تھے۔ ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما من شیء فی المیزان اثقل من حسن الخلق، ترازو کے اندر اچھے اخلاق سے زیادہ کوئی چیز بھاری نہیں ہوگی۔